تو یقین جانیے سیدنا عمر فاروق جیسا انسان اگر بدل سکتا ہے تو دنیا کی ہر انسان بدل سکتا ہے. کہ پتہ ہے انہوں نے جو قدم اٹھایا تھا وہ سب سے بڑے گناہ کے لیے وہ چلے تھے، نبوت کو قتل کرنے جا رہے تھے. لیکن جب انہوں نے قرآن سنا تو بدلے کہ نہیں بدلے؟ لیکن یہ ہے کہ عمر کے دل میں کیا تھی؟ اخلاص تھا، محبت تھی. اپنے اندر محبت اور اخلاص پیدا کرو. گناہگار جتنے بھی ہو کوئی پرواہ نہیں، گناہگاری پہ انسان استغفار کرتا رہے، لیکن قرآن کے معاملے میں اور اللہ کے معاملے میں کیا ہو جاؤ؟ مخلص ہو جاؤ، اپنا تعلق جوڑ لو اندر سے. پھر دیکھو اللہ پاک کس طرح نظام بدلتا ہے. فرمایا بغیر حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء. توحید کا ذکر ہونے کے بعد فرمایا اب حکم ہے. حکم یہ ہے کہ بھائی مومنوں کافروں سے تعلق ختم کر دو. کیوں؟ کہ ان کافروں کو میرے حبیب نے بڑے پیارے انداز سے دلائل دیے. وہ جو پیچھے آپ پڑھتے آ رہے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، پیچھے آ رہے ہیں میرا اللہ وہ ہے جو کہ کوئی اس کے عبادت نہیں لگے ہوں، کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ ہر تو جو کتنے دلائل دیے. اب دلائل کے بعد انہوں نے نہیں مانا، نہیں یہ آپ کی بنی بنائی باتیں ہیں. فرمایا چلو تورات لے آؤ، اپنی کتاب لے آؤ، اس پہ فیصلہ کر دیتے ہیں. تورات سے بھی وہ کیا ہو گئے؟ پیچھے گزر گیا نا واقعہ. تورات سے بھی کیا ہو گئے تھے؟ بھاگ گئے تھے. تو فرمایا اب اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں. کون فرما رہا ہے؟ اللہ. کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو؟ دوستی کرو، قطع تعلقی کرو. اب میں آپ کو بتلاتا ہوں اس کے طریقے جو حضرات نے لکھے ہیں. حضرات نے لکھے ہیں کہ ایک دوست اور دوست میں جو تعلق کے درجے ہوتے ہیں وہ کل 4 ہوتے ہیں. ایک جماعت دوسری جماعت کے ساتھ محبت کرتی ہے تو اس کے درجے محبت کے کتنے ہوتے ہیں؟ تعلق کے درجے کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں. ایک درجہ کیا ہے؟ پہلا جو درجہ ہے جسے کہتے ہیں موالات قلبی، دلی دوستی، اندر کی محبت، دل کی محبت. ایک وہ ہے اسے موالات قلبی کہتے ہیں. اور ایک وہ ہے جسے کہتے ہیں مساوات. کسی کے ساتھ آپ کی دلی دوستی تو نہیں ہے لیکن خیر خواہی سوچنا، نفع رسانی کے بارے میں سوچنا. ٹھیک ہے. تیسرا درجہ وہ ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر کوئی ہنس پڑے تو اس کے ساتھ ہنس پڑنا، کیا حال ہے، خیریت جی، ٹھیک ہو. ایک یہ درجہ ہے. اور چوتھا درجہ وہ ہے کہ یہ چیزیں کچھ بھی نہیں، بس صرف اس کے ساتھ آپ کی کیا ہے؟ صنعت کاری ہے، تجارت کاری ہے، اس کے کارخانے میں آپ کام کر رہے ہیں یا وہ آپ کے کارخانے میں کیا کر رہا ہے. تعلق کے کتنے درجے ہو گئے؟ 4 درجے ہو گئے. پہلا جو درجہ ہے بالاتفاق علماء کے نزدیک آپ کفار کے ساتھ حرام ہے، اور وہ کیا درجہ ہے؟ دل کی محبت. کیونکہ دل میں کون رہتا ہے؟ اللہ رہتا ہے، اور یہ اللہ کے کیا ہے؟ دشمن ہے. جو انسان بھی کلمہ نہیں پڑھتا وہ اللہ کا کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ دشمن ہے. تو میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے ان کو ہم دل میں جگہ نہیں دے سکتے. اگلے جو درجے ہیں اگلا درجہ ہے مساوات کا، خیر خواہی، نفع رسانی. اس میں ہم بہت کمزور ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے جاہل ہیں کہ قرآن کی طرف آتے نہیں. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے اس کا نہ ہم نے کبھی کسی سے سنا، نہ کوئی ہمیں سنانے کے چکر میں پڑا، اور نہ ہی ہمیں اس کی طرف توجہ دی. کوئی لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کو دل میں جگہ دے دیتے ہیں تو اس سے کون ناراض ہو جاتا ہے؟ کوئی لوگ ایسی نفرت کرتے ہیں کہ ان کو سرے سے دوری کر دیتے ہیں، اس سے بھی کون ناراض ہوتا ہے؟ دیکھو نا بھائی، ایک طرف سے تو چلو اسلام اور کفر کی بات ہے، دوسری طرف سے انسانیت بھی تو ہے نا. 4 درجے یہ بات سمجھو. دل میں جگہ نہیں دے سکتے، دل میں جگہ نہیں دے سکتے. دوسری طرف رہ گئی 3 درجے اور. ایک کیا ہے؟ خیر خواہی سوچنا، نفع رسانی سوچنا. ہم مسلمان ہیں، جیسے مثال کے تو ہم اس امریکہ میں رہتے ہیں، تو چونکہ ان کی حکومت ہے تو ہمارے ساتھ یہ بات ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے نقصان کے بارے میں سوچیں. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ان کے نقصان کے بارے میں سوچنے کی ہمیں شریعت اجازت. وہ یہ کہے، اکثر ساتھی کہہ دیتے ہیں جو وہ کافر ہیں جی خیر
نہ وہ کافر ہیں تو کافر نہیں ہے، تو اپنی شریعت کو دیکھ کر چل. تجھے شریعت نے یہ کہا ہے کہ تو اس کی خیر خواہی سوچ، تو ان کے نفع کے لیے سوچ، ان کے نقصان کو نہ سوچ. یہ بھی ہمیں شریعت سکھاتی ہے. مصیبت یہ ہم لوگ پڑھتے نہیں، سنتے نہیں، پھر اپنی مرضی سے کرتے ہیں، تو وہ لوگ پھر ہمیں پھر داغتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی یہ ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. اور خدا کی قسم ان طریقوں پہ ہماری زندگی ہو. یہ لوگ خود بخود صحابہ کی طرح، جیسے صحابہ کو وہ دیکھتے تھے اور کیا ہوتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے. آج مسلمانوں کو دیکھ کر یہ سارے کلمہ گو ہو جائیں. تیسرا درجہ جو ہے وہ کیا ہے، ظاہری خوشگواری کا، کہ آپ اگر آپ سے وہ کیا کرتے ہیں، ہنس کے سلام کرتے ہیں یا آپ کو جو آواز دیتے ہیں، تو آپ بھی ان کے ساتھ کیسے ملیں، ہنس کر بولیں، ہنس کر بولیں، ہنس کے اس کے ساتھ ملاقات کریں. یہ بھی نہ ہو کہ نفرت کا کیا ہو، اظہار ہو ظاہری طور پر. چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی تجارت کا مسئلہ ہے، تو ہم لوگ تو سارے تقریباً جو بیٹھے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو یہ کام کرنا بھی کیا ہے، جائز ہے. ان کا ہمارے پاس کام کرنا، ہمارا ان کے ساتھ. لیکن ان ساری چیزوں میں بھائی میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو، دنیا کا نفع مقصود نہ ہو. کس کا مقصود کیا ہو، دین کا نفع مقصود ہو. جب آپ ان سے بولیں بھی تو دل میں یہ طلب اور تڑپ پیدا کر کے بولیں، مولا اس کے دل کو تو کیا ہے، بدلنے والا ہے، اس کے دل کو کیا کر دے، بدل دے. میں اس سے مل رہا ہوں، میں اس کو کچھ دے رہا ہوں، میں اس سے کچھ لے رہا ہوں. یہ ساری چیزوں کا مقصد کیا ہے کہ یہ کیا ہو جائے، کلمہ گو ہو جائے. یہ بات. تو یہ 4 درجے لکھے. دیکھو، لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء، نہ بناؤ مومنوں کن کو، کافروں کو دوست، من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر، مومنوں کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، تو نہیں کچھ بھی تعلق اللہ سے اس کا. جو پھر غیروں کو دوست بنا لے گا تو پھر اللہ سے اس کا کچھ بھی تعلق باقی نہیں رہا. لیکن تعلق سمجھ آ گیا نا، 4 درجے تعلق سے مراد تعلق قلبی ہے، دل کا تعلق ہے، دلی محبت نہ کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، فرمایا الا ان تتقوا منهم تقا، مگر ہاں تم اگر بچاؤ چاہو ان سے. یہ مدارات میں آتا ہے. مدارات جو میں نے کہا کہ ظاہری طور پر آپ ان کے ساتھ حسن اخلاق رکھ سکتے ہو، یہ جائز ہے. یعنی اگر آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو آپ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ، یہ اجازت اسلام نے دی ہے. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور ڈراتا ہے تم کو اللہ اپنی ذات سے. کس سے ڈرا رہا ہے؟ اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. وہ لوگوں دل میں یہ بات نہ رکھنا کہ ہمیں دل میں چلو یار چھپ کر میری دوستی ہے ان کے ساتھ، دل کے حالات کے سو کیا پتا. فرمایا کون جانتا ہے؟ ہاں، تیرے دلی بھید بھی وہ جانتا ہے، تیرے ظاہری بھیدوں کو بھی وہ جانتا ہے. کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی وہ تو ہے، وہ تو آسمان و زمین کے بھی سارے غیبوں کو جانتا ہے. فرمایا قُلْ إِن تُخْفُوا، پیارے حبیب کی بھی بات سنا دے، اگر تم چھپاؤ وہ جو تمہارے سینوں میں ہے، أَوْ تُبْدُوهُ، یا ان کو ظاہر کرو، يَعْلَمُ اللَّهُ، اس کو کون جانتا ہے بھائی؟ اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. سبحان اللہ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا، وہ لوگوں آج دنیا میں تو ان کے ساتھ محبت کر لو گے اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑ دو گے. دیکھو میں دنیا میں بھی آپ کو سزا دے سکتا ہوں، لیکن اگر دنیا میں سزا نہ بھی پائی تو آخرت میں آپ پھر کیا کرو گے؟ افسوس کرو گے. اور یہ بات ذہن میں رکھو، ایک بات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، اچھی بات بھی اور بری بات بھی، اور پھر اس وقت آپ کہو گے تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، آئے یہ جو برے اعمال ہیں میرے میں اور اس میں بہت دور کا فاصلہ ہو جائے، آج ہی میرے سر پہ پڑ گئے، ہائے کیا ہوگا. دوسرے مقام پہ آتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، چیخیں مار مار کے کہے گا اے افسوس کل کے دن کے لیے میں نے کچھ بھیجا ہوتا.
لیکن رب فرماتا ہے یوم یتذکر الانسان وانى له ذکریٰ، اس وقت انسان سمجھ جائے گا، نصیحت پکڑے گا، لیکن وہاں کی کیا نصیحت